ایک آیت تلاوت کی ہے، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج ہی کے دن کی مناسبت سے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، تو آپ کی کردار وفا کچھ گزشتہ جمعے فضائل پر گفتگو ہوئی، آج تھوڑی سی سخاوت صدیق پر گفتگو کریں گے۔ مقصود یہ ہے ان ہستیوں کا ذکر کر کے ہم اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے تورات انجیل کے اندر بھی ان اصحاب پیغمبر کا ذکر ہے۔ یہ 14 صدیوں کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ انہی 14 صدیوں کی بات ہے، حضور آئے اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر ہوا۔ حقیقت اس کے بالکل الگ ہے۔ تورات اور انجیل میں جہاں کملی والے پیغمبر کا ذکر ہوا نا، وہاں کملی والے پیغمبر کے یاروں ابو بکر و عمر کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ تو ہم نہ سمجھے میں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ذکر صحابہ میں ابو بکر صدیق کا جو ذکر ہے نا، یہ قرب مصطفیٰ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ بات ایسے میں نہیں کہہ رہا۔ ایک موقع پر کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کملی والے پیغمبر کی شان میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یہ شعر پڑھا ہے اور کمال کر دیا ہے۔ کمال کا عشق مصطفیٰ بیان ہوا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور سیرت اور کردار اور حسن کا بتایا یہ ہے۔ جناب حسان نے، اے آقا، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا جتنا بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا، میں اتنا حسین ہوں، اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر آپ کو حسین بنایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کہتے گئے اللہ آپ کو بناتے گئے۔ آپ مرضی کتنا عشق ہے۔ جب یہ اشعار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں پڑھے گئے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کو سن کے مسکرائے، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ اس موقع پہ کملی والے پیغمبر نے فرمایا، حسان یار تو نے میرے شان پہ تو بڑے شعر پڑھے ہیں، بڑے شعر پڑھے ہیں، آپ اس طرح کا منبر پہ بیٹھ اور میرے یار ابو بکر کی شان میں بھی کچھ شعر کہتے۔ حضور نے فرمایا، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کے اندر آتا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جناب حسان بن ثابت منبر پر آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اشعار پڑھا۔ اور پتہ ہے حدیث میں کیا جملے ہیں؟ فرمایا جب صدیق کی شان بیان ہوئی، فَضَحِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی کا سینہ ٹھنڈا ہوا اور آقا صدیق کی شان سن کے مسکرا پڑا۔ اور دوسری بات، آخری وقت آیا نا، حضور نے ابو بکر صدیق کو بلایا، علی بھی قریب ہے، صحابہ کہتے ہیں بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس خالق نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ چاہے تو میں دنیا میں رہوں اور چاہے تو میں عقبہ کے سفر کے لیے تیار ہو جاؤں۔ لہذا اس کے بندے نے اس مالک کی مرضی اور منشا پر اس سے ملاقات کو فوقیت دی ہے، لہذا میں اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔
جب یہ بات ہوئی اب حضور نے کچھ ارشادات فرمائے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھل رہے ہیں نا یہ سارے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے. ابو بکر صدیق کے گھر سے جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے نا اس کو کھلا رہنے دو باقی سارے بند کر دو. جب صدیق کا ذکر آیا تو صحابہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ کملی والے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا. آخری وقت میں انسان کو اپنے فکر ہوتی ہے اور قربان جاؤں کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور اپنے وفادار صدق و وفا کا پیکر جس کی مثالیں تورات میں ہیں انجیل میں ہیں ان کی وفاؤں کا ذکر حضور نے شروع کر دیا. سیرت ابن حشام والا لکھتا ہے یمن میں سفر ہوا ابو بکر صدیق کا. بڑا سفر کر کے جب وہاں پہنچے پتہ چلا یہاں ایک بزرگ ہے بڑا اللہ والا ہے اور اس کی زیارت کے لیے گئے. یہ تورات انجیل کا عالم اور حافظ ہے. جس وقت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا ابو بکر ان بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے. صدیق کہتے ہیں جب میں اس کے سامنے جا کے بیٹھا اس کی یہ آبروئیں اور بھویں آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی اور عمر بڑی طویل نظر آ رہی تھی اور بعد میں پوچھنے پر پتہ بھی چلا کہ 350 سال عمر ہو چکی ہے. کتنی؟ اور میں یہ ملاقات کی تو میں نے کہا شیخ آپ تورات انجیل کے حافظ اور عالم ہیں آپ کی ملاقات کے لیے میں آیا ہوں. فرمایا کہاں سے آئے؟ مکہ سے. آئے ہائے کہ مکہ کا لفظ آیا نا اس بزرگ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بالوں کو ہٹا کے جب دیکھا نا اور دیکھ کے کہتا ہے تیرا نام عبداللہ تو نہیں؟ کہا ہاں میرا نام عبداللہ ہے. کان قریب تیری کنیت ابو بکر صدیق پڑے. فرمایا شیخ آپ کو کیسے؟ کہا سنو میرا نام ازد ہے شیخ ازد یمنی رحمہ اللہ اور میری عمر 350 سال ہے اور میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں. میں نے تورات اور انجیل میں جہاں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں اس کے ساتھ ان کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر صدیق کی نشانیاں بھی موجود ہیں. میں نے اللہ سے دعا کی تھی میرا پروردگار مجھے اس نبی کی امت سے بنا اس کی زیارت نصیب فرما اور پروردگار میری عمر بڑی طویل ہو چکی ہے میں اس کی عمر مکہ سفر نہیں کر سکتا. اگر اس نبی کی زیارت میرے حصے میں نہیں نا تو اس نبی کے پہلے یار ابو بکر کی زیارت کرا دینا. اور فرمایا وہ شیخ رونے لگ گئے. ابو بکر نے پوچھا شیخ روتے کیوں؟ اس بڑھاپے کے عالم میں اس رب کے شکرانے کے طور پر رو رہا ہوں کہ اس رب نے میری دعا کو قبول کیا. میں چل کے مکہ نہیں آ سکا رب نے تجھے چلا کے یمن میرے پاس بھیج دیا. آج میں تیری زیارت کر رہا ہوں میرے دل کی حسرت پوری ہو گئی ہے. یہ ابو بکر وہ ہے. یہ 14 صدیوں کی بات نہیں ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں میں سفر شام پر گیا وہاں کے بہت بڑے راہبوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک مکان کے اندر لے گیا بڑا طویل محل بنا ہوا تھا. انہوں نے دروازہ کھولا تو میں بھی تورات اور انجیل کو جانتا تھا اور پہلے انبیاء کی کچھ نہ کچھ نقوش کو ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں. تو فرمایا جس وقت انہوں نے محلات کے دروازے کھولے پہلا تو میں نے وہاں دیکھا بڑے انبیاء کی تصاویر اور بنے ہوئے ہیں آدم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام. پھر دوسرا کھولا دانیال علیہ السلام بڑے انبیاء کی تصویریں. جب تیسرا دروازہ کھولا سب سے پہلے جیسے دروازہ کھولا سامنے جو تصویر تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں رک گیا. جبیر بن مطعم کہا کہ میں رک گیا. میں نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم تورات اور انجیل کا عالم ہیں اور تورات انجیل میں آخری نبی کے نقوش آئے ہم نے پڑھ کے یہ تصویر بنائی ہے. حضرت جبیر کہتے ہیں واللہ قسم پیدا کرنے والے کی جو تم نے بنائی ہے کملی والے پیغمبر کی شکل کا نقش بالکل ایسا ہے. اچھا فرماتے ہیں یہ تو چلے حیرانی کی بات نہیں تھی نبیوں کے ساتھ نبیوں کی تصویر آتی ہے. جب نبی کے دائیں طرف دیکھا ابو بکر ہے بائیں طرف دیکھا عمر ہے
میں نے کہا یہ ابو بکر کا نقش تم نے کہاں سے لیا؟ کہاں جہاں تمہارے نبی کے نقوش کا ذکر ہے وہاں ابو بکر و عمر کے نقوش کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرمائے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر تورات اور انجیل میں ہم نے کیا اور غیروں نے دیکھ کے مانا ہے، اور ان کی ابو بکر صدیق کے وفاؤں کا اقرار کیا ہے۔ نہیں مانتا ہے تو آج کا وہ مدعا نہیں مانتا ہے، ورنہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو 1400 سال سے پہلے ان لوگوں نے بھی مانا ہے جو تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ بات سمجھا؟ اور ایک بڑی عجیب بات کل ہی میرے آنکھوں سے گزری ہے، حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علماء دیوبند کے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بڑے جید عالم تھے۔ تو انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے اور حوالہ بھی دیا ہے، اور روایت یہ ذکر کی ہے، وہ فرماتی ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص فضائل ابو بکر صدیق کا قائل نہیں ہے، جو شخص عظمت ابو بکر صدیق کا قائل نہیں ہے، افضلیت ابو بکر صدیق کا قائل نہیں ہے، عظمت ابو بکر صدیق کا قائل نہیں ہے، امام سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے فضاؤں میں ایسے بندوں کے اعمال کو آسمان کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے، اللہ اپنے نیک لوگوں کو نگاہیں عطا فرماتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اچھے کلمات آسمان کی طرف جاتے ہیں، اعمال صالحہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ معراج کی رات حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے روشنیاں اوپر جاتی دیکھی، کچھ اوپر سے نیچے آتی دیکھی، میں نے پوچھا جبرائیل، فرمایا یہ امت کے اعمال صالحہ اوپر جا رہے ہیں اور ویسے فیصلے عرشوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے انسان کے اعمال آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے یرفع الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، جو اچھا عمل ہوگا، اچھا کلمہ ہوگا، وہ آسمان کی طرف جائے گا۔ اور فرماتے ہیں امام سفیان ثوری اللہ نے مجھے وہ نگاہ دی ہے، اس نگاہ سے میں دیکھ سکتا تھا فضا میں ان لوگوں کے اعمال جاتے مجھے نہیں نظر آئے جو فضیلت ابو بکر صدیق کے قائل نہیں ہے۔ یاد رکھو ابو بکر کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ابو بکر صدیق بڑی، اللہ نے قرآن میں 3 لقب دیے ابو بکر کو۔ کتنے؟ 3، اور واحد صحابی ہے جن کی عظمت ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ 3 فضیلتوں کو اللہ نے ابو بکر صدیق کے ساتھ جوڑا ہے۔ کتنی؟ 3، اور لوگ ان فضائل کے پیچھے دوڑ دوڑ کے مر رہے ہیں، اللہ نے ابو بکر صدیق کے نامینیٹ کر دیے۔ 3 نمبر 1 فرمایا اللہ نے قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، أعطى سخاوت صدیق، واتقى تقوی صدیق، وصدق بالحسنى صداقت ابو بکر صدیق۔ 3 تمغے اللہ نے ابو بکر کو دیے۔ أعطى، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر کی نام پر سب کچھ قربان کرنے والا اگر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب کچھ دیا، کچھ نہیں چھپا کے رکھا اور کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا۔ آپ جب دینے پہ آئے تو رات کے اندھیرے میں بھی دیوار کی اوپر ہاتھ مار رہے، کوئی سوئی نہ رہ جائے، وہ بھی اٹھا کے کملی والے پیغمبر کے دربار میں چھوڑا ہوں، کسی مجاہد کے کپڑے سلائی کرنے کے ہی کام آ جائے۔ آقا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک اور ذہن میں آ گئی، انوار الصحابہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک بڑی عظمت کی بات لکھی ہوئی ہے، حضور کی محفل سے لی ہوئی ہے۔ آقا نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، توجہ کرنا، آقا نے کن سے پوچھا؟
حضور کی محفل میں ابو بکر عمر بیٹھے، آقا نے اس محفل میں ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر میری امت میں جو لوگ تیری فضیلت پر اور تیری عظمت پر قربان ہوں گے یا تیری فضیلت اور عظمت کا بیان اور ذکر کرے گا، ہمارا صحابہ کتاب ہے، ابو بکر میری امت میں تیری صداقت و عظمت و فضیلت پر جو لوگ کام کریں گے، تیری صداقت و عظمت پر جو قربان ہوں گے، تیری صداقت و عظمت کو جو بیان کریں گے، تیری صداقت و عظمت کے لیے جو لڑیں گے، ابو بکر ذرا یہ تو بتا تو ان کو بدلے میں کیا دے گا؟ بڑی پیاری بات ہے۔ ابو بکر پوچھنے والے نبی ہیں اور جواب دینے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر بدلے میں آپ ان کو کیا دو گے؟ جو کٹ مریں گے، جو لڑیں گے، جو بیان کریں گے، جن کو لوگ تانے دیں گے، جن کے ساتھ لوگ ظلم کریں گے، ابو بکر اپنی عظمت پہ قربان اور فضائل کو بیان کرنے والوں کو کیا دو گے؟ ابو بکر صدیق نے نبی کی زبان سے جب یہ جملے سنے خاموش ہوئے اور خاموش ہو کے بولتے ہیں آقا میں اپنے اعمال کے توجہ کرنا، میں اپنے اعمال کا تیسرا حصہ، اپنی نیکیوں کا تیسرا حصہ، اپنی نمازوں کا تیسرا حصہ، اپنے روزوں کا تیسرا حصہ، اپنی صحابت کا تیسرا حصہ، اپنے اعمال کا تیسرا حصہ ان لوگوں کو وقف کر دوں گا جو میری عظمت کے لیے کہ دنیا میں قیامت تک کے لیے کام کریں گے۔ حضور مسکرا پڑے، حضور کیا؟ حضور مسکرا پڑے۔ اچھا دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، بات ختم نہیں ہوئی۔ حضور نے پوچھا عمر تو اپنی عظمت بیان کرنے والوں کو کیا دے گا؟ آقا جب صدیق نے تیسرا دیا میں کیا دے سکتا ہوں؟ جو صدیق دے گا وہی عمر دے گا، جو صدیق دے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی آسمانوں سے جبرائیل آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ کون آ گئے؟ جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے کہا آقا ابو بکر عمر کی بات رب کریم نے سن لی ہے اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کا وزن تھوڑا سا کرنا۔ ایک تیری میری نماز ہے، اب تھوڑی توجہ رکھیں، ایک تیری میری نماز ہے جو ہم اپنے اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں، ایک تیرا میرا روزہ ہے، ایک تیرا میرا زمانہ ہے، ایک تیری میری نیکی ہے، ایک تیری میری سخاوت ہے، ایک صدیق کی نماز ہے جو نبی کے پیچھے ہے۔ نماز کا وزن دیکھنا، ہلکا نہ سمجھنا، اس روزے کا وزن دیکھنا، ان اعمال کا وزن دیکھنا جو نبی کے ساتھ جڑ کے ہو، جو نبی کی محبت میں ہو، جو نبی کے لیے ہو۔ اس ابو بکر صدیق کے اعمال کا تیسرا حصہ کتنا وزنی ہوگا؟ اور صدیق وہ تیسرا ہن اپنی محبوب پیغمبر کی امتیوں کو عطا کر رہے ہیں، فرمایا جو میری فضائل کو بیان کریں گے میں اپنے اعمال اور نیکیوں کا تیسرا حصہ ان کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جبرائیل آئے، اللہ فرماتے ہیں ابو بکر تو نے وقف کر دی، میں قیامت تک تیری نیکیاں اپنے محبوب کی امت میں باندھتا رہوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان نیکیاں تیری میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک نماز جو ابو بکر کی حضور کے پیچھے ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ وہ شخصیات ہیں جو ان 14 صدیوں سے نہیں چلی ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے سے ہے۔ اور پھر قرآن کا کہہ رہا ہے آقا فاما من آقا، اللہ فرما رہے محمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب تیرے یار کی 3 صفتیں میں رب کو بڑی پسند آئی، مجھے قرآن بنانا پڑی۔ کون سی؟ فرمایا نمبر 1 عطائے صدیق، نمبر 2 تقوی صدیق، نمبر 3 صداقت صدیق، نمبر 3 صداقت ابو بکر صدیق۔ آداب اگر دیکھا جائے جو نبی کے حکم پہ دیا گیا اس کا تیسرا حصہ نیکیوں میں لینا چاہتے ہو کہ نہیں لینا چاہتے؟
تیسرا حصہ نیکیوں میں لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جس نے 50,000 آج کل کے حساب سے کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ اور بات یہاں نہیں ہے بھائی، مسجد نبوی کی تعمیر کا جب وقت آیا، زمین خریدنے کی ضرورت پڑی، آقا مدنی کریم نے اعلان فرمایا سب سے پہلے مسجد نبوی کی زمین کو خریدنے کے لیے ابو بکر کھڑے ہوئے۔ کون کھڑے ہوئے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے۔ مسجد قباء پہ خرچ کرنے کا وقت آیا، پہلے ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اور یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی صلی نے فرمایا میرے منبر اور میرے روضے کے درمیان کی جگہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولیے تھوڑا سا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس جنت کو خرید کے دینے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اس کے ایمان کے ساتھ جو جنت خرید کے دے، قباء خرید کر، پھر وقت آیا غزوہ تبوک کا، رحمت کائنات 3 بار اعلان کر رہے ہیں آقا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا فَأَمَّا مَنْ آقا، محبوب پیغمبر اس کو بھی یاد کرو جو دینے پہ جب آیا تو پیچھے مڑ کے پہلی بار سہارا دیا، دوسری بار سوئی اٹھا کے دے دی، تیسرا چکر جب لگا حضور نے فرمایا ابھی ضرورت ہے، یہ یہاں رکا نہیں ہے۔ تصور کرو ابو بکر صدیق نے قیمتی لباس بھی بیچ دیا ہے، قیمتی لباس بھی بازار میں بیچا ہے اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اور باقی رقم لے کے سونے نبی کی دربار میں آیا ہے اور ٹاٹ کا لباس پائے پہنا ہے، اور یہ بٹن کی جگہ یہ کیکر کے جو ہے تو ہے نا کانٹے ہیں، ان کو لگا کے حضور کی مجلس میں آیا بیٹھا ہے، اور بتایا نہیں، بتایا بھی نہیں، جتلایا بھی نہیں، ادا کر کے رک کے بیٹھ گئے۔ یہ تو نبوت کی آنکھ اٹھی، دیکھا دروازہ مسجد نبوی پہ جبرائیل کھڑا ہے۔ مسجد نبوی پہ کون کھڑے ہیں؟ جبرائیل امین کھڑے ہیں۔ حضور کی نگاہ اٹھی، جبرائیل ٹاٹ کے لباس میں، ملائکہ کا سردار ٹاٹ کے لباس میں۔ آقا مدنی کریم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ نوریوں کا سردار ٹاٹ کے لباس میں، قربان جاؤں۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرا نہیں، ذرا آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ فرمایا کملی والے پیغمبر نے نگاہ دوڑائی، 70,000 نوری فرشتے ٹاٹ کے لباس میں کھڑے ہیں، 70,000۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیوں ہوا؟ فرمایا صدیق کی ادا رب کو بڑی پسند آئی، اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے محمد کے یار ابو بکر صدیق کی اقتداء میں تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ 70,000 نوری فرشتہ ابو بکر کی اقتداء میں ٹاٹ کا لباس پہنے، اور تو کہے ابو بکر جنت ہی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جو جنت خرید کے دے رہا ہے، جو جنت اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں پہ ڈال رہا ہے پیسوں سے۔ بات پہ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 70,000 نوری فرشتہ اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق کی اقتداء میں پہنے ٹاٹ کا لباس، اور بات یہاں ختم نہ ہو، پھر دروازہ نبوت پہ آ کر جبرائیل بیٹھ جائے اور آ کر کہے آقا، اللہ فرماتے ہیں اپنے یار ابو بکر سے ذرا پوچھ تو صحیح اس حال میں خوش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس حال میں خوش بھی ہے نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا رب راضی ہے تو ابو بکر صدیق خوش ہے، اور بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ فرمایا اگر صدیق خوش ہے، جبرائیل جاؤ میرے محبوب پیغمبر سے کہہ دو اللہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو میرے سلام کہہ دو۔ آقا جو دینے پہ آئے اور گھر میں کچھ نہ چھوڑے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کا ذکر تورات میں آئے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جو اپنے اعمال کا تیسرا حصہ اپنے
اپنی فضائل اور اپنی عظمت پر قربان ہونے کے لیے وقف کر دے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو مسجد نبوی کی قیمت ادا کرے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو نبوت کے لیے وقف کر دے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو ہجرت کی رات کندھوں پہ محمد کریم کو اٹھا کے 300 میل کی چاڑی چڑھے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو ہجرت کی رات ساری جاگ کر گود میں مصطفیٰ کو سلائے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ پڑھے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں کملی والا پیغمبر کہے اور دنیا کے لوگوں میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن رب کریم دے گا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کی عظمت کو تو قرآن نے ڈنک کے بجائے، صدیق کی شان کے تو قرآن نے ڈنک کے بجائے۔ آقا نمبر 1 اور نمبر 2 واتقا، پھر تقویٰ بھی دیکھنا ہے تو ابو بکر کا دیکھ۔ وفات صدیق کے دوسرے دن منبر پہ عمر بیٹھے ہیں، ایک بچی مہاجر دوڑی دوڑی آئی، آ کر عمر کے بازو سے پکڑا، عمر اٹھ ہماری بکریاں چلا کے آ، بکریوں کے دودھ دو کے دے۔ اس نے کہا میں امیر المومنین ہوں، تجھ سے پہلے کون تھا؟ ابو بکر۔ فرمایا وہ ساری زندگی یہ کام کرتا رہا ہے، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عظمت کو اور ان کی حفاظت پر اپنے آپ کو وقف کر دے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نیکیوں میں سبقت لے جائے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جو نبوت کی بڑی مجلس میں بیٹھ کر آقا فرمائے صدیق تیرے مال نے جتنا نفع دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو یہ صداقت صدیق جو ہے یہ کسی عام بندے کی زبان کا جملہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کا جملہ ہے۔ کس کا جملہ ہے بھائی؟ اور تو گال سمجھ بھی آؤں گی بھئی تو کوئی نہ، یہ قرآن کا جملہ ہے۔ واتقوا، تقویٰ بھی دیکھنا ہے تو کس کا دیکھو؟ ابو بکر صدیق کا دیکھو۔ حضرت عمر فرماتے لگے جب وہ بچی آئی نا اور پکڑ کے بازو لے گئی، عمر کہنے لگے ابو بکر کس مشقت میں ہمیں ڈال گیا، خود تو نیکیاں لے گیا، ہمیں پیچھے تکلیفوں میں ڈال گیا۔ یہ ابو بکر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بوڑھی نبی عورت کی ساری زندگی خدمت کرتے رہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک دن عمر کا گزر ہو گیا، زمانہ ابو بکر کا ہے، دیکھا کپڑے لباس صاف ستھرا مکان پانی بھرا ہوا، آگے اماں یہ کون کرتا ہے؟ پتا مجھے بھی کوئی نہیں، کب آتا ہے؟ صبح آتا ہے۔ اچھا دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھی، اس اماں کے دروازے پہ عمر کھڑے ہو گئے، دیکھا گھڑا نہیں ہے، پوچھا اماں جھاڑو لگ گیا، کپڑے بدل گئے، کہاں ہے وہ بندہ؟ کہا مجھے نہیں پتا، گھڑا لے کے گیا، ابھی پانی لے کے واپس آئے گا۔ جب واپس آئے تو منہ چھپایا ہوا ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے، گھڑا رکھا، واپس نکلنے لگے۔ عمر کہتے ہیں میں دوڑ کے پیچھے میں روکوں ذرا دیکھوں تو صحیح نیکی کرنے والا ہے کون۔ جب میں نے دیکھا آگے سے پردہ ہٹایا، دیکھا تو ابو بکر صدیق، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے۔ آقا واتقا، تقویٰ اتنا کہ نماز پہ کھڑے ہوتے، کہتے کاش میں ایک دن کا ہوتا، مجھے حساب کی جگہ قیامت کے دن پہنچنا، کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ وصدق بالحسنی، اور پھر معراج کی رات نبوت جب واپس آئی سب نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے آ کے تانا ابو بکر کو دیا، تیرا یار کہتا ہے میں آسمانوں سے ہو آیا ہوں، سیرے کر کے آیا ہوں، جنت دیکھ کے آیا ہوں، دوزخ دیکھ کے آیا ہوں، ذرا اپنے ایمان کو دیکھ، ابو بکر صدیق کے ایمان کو بھی دیکھ، پھر بات کر۔ اچھا کہتا کون ہے؟ کہا تیرا یار ہے نا جو محمد، وہ کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر میرا یار کہتا ہے تو ورشوں سے ہو کے آیا ہوں۔ اللہ نے بات یہ پسند آئی، اللہ نے وصدق بالحسنی، میرا معبود ساری کائنات تیری منکر ہو جائے، اکیلے ابو بکر صدیق کی تصدیق کی تیرے لیے کافی ہے۔ ابو بکر کا وہ ہے، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، آقا کے حکم پہ دیتے گئے، آقا لیتے گئے۔ ایک موقع پر اتنی بھی تکلیف دینے کی ہمت نہیں کی، اماں نے کہا بیٹا نبی سے اپنی بخشش کی دعا کہی، کہہ دینا یا رسول اللہ ابو بکر کی بخشش کے لیے دعا ہی کر دو، میں قربان جاؤں۔ ابو بکر صدیق کے جذبے پہ پتہ ہے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ ابو بکر صدیق نے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا
میں جب نبی کو عرض کروں گا نبی کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، میں یہ ہاتھ اٹھانے کی تکلیف بھی نبی کو نہیں دینا چاہتا۔ ارے جو نبی کو اتنی تکلیف دینا برداشت نہ کرے وہ نبی کے جانے کے بعد نبی کے اولاد کو تکلیفیں دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو سب کچھ لیتا ہے اس کو بعد میں مالوں کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ عقل نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ تو صدیق وہ ہے جس نے سب کچھ کملی والے پیغمبر پہ قربان کر دیا۔ یہ 22 جماعت ثانی وفات ابو بکر صدیق ہے۔ آخری وقت ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ جس وقت میرا انتقال ہو جائے نا میری میت کو اٹھا کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے ندا دینا، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا وہاں جنت البقیع میں، ورنہ کر دینا۔ جس وقت انتقال ہوا ابو بکر صدیق کو اٹھا کے روضے کے سامنے رکھا گیا ہے جی، یہ تمام سیر کی کتابوں میں بات موجود ہے۔ جب رکھا گیا تو آواز دی، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کہتے ہیں روضے رسول کا دروازہ کھلا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، آج محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ پھر نبوت کے ساتھ صداقت کو جگہ ملی ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہ تھوڑی ہے کہ جنم دل کرے چاہ جاؤ، سونے نبی کی نگری ہے، یہ تیوری ایسی جس سے سونے نبی کی مرضی ہوتی، بغیر مرضی مصطفیٰ سے کوئی نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، یہ کوئی دنیا کی بادشاہ تھا، دنیا کے بادشاہیاں کوئی لٹریچر نہیں، بین تقسیم موسم نہیں، یہ سونے نبی کی نگری ہے، یہ جنت کی نگری ہے، ایتھے وہی آسی جتھے مرضی مصطفیٰ ہو۔ صدیق آیا مرضی مصطفیٰ ہے، عمر آیا مرضی ہے، اور من تے بھاوے نہ من سونے نبی کو سما چھوڑے۔ وصدق بال تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ ہمیں عظمت اور ان کی راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا